الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ مرتدین کا فیصلہ کیا، اور ہر وہ ارتداد یا ہر وہ فتنہ جو ابھر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کا سر کچل دیا۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین کا کام تھکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے وارثین جسے علماء کہا جاتا ہے، یا ہر وہ شخص جو دین کے کام سے جڑا ہوا ہو، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دین کا کام رک جائے۔ اس کو سنبھالنے والے، اس کو چلانے والے اور دوسرے لوگ پیدا ہونے چاہیے، بننے چاہیے، اور مسلسل اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے تھے۔ اور بار بار صحابہ، دیکھو صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا آپس میں۔ صحابہ جو اجلہ صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی، لیکن دونوں کی رائے مختلف ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ بھیجا جائے اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس اختلاف کو انہوں نے انتشار میں اور فتنے کی شکل دے دی، اور پھر دو گروہوں میں صحابہ بٹ گئے، ایک حضرت ابوبکر کو ماننے والے، ایک حضرت عمر کو ماننے والے۔ ایسا نہیں، حضرت ابوبکر نے فیصلہ سنا دیا دو ٹوک کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی ساتھ نہ دے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پورا مدینہ خالی ہو جائے اس فتنے سے نپٹنے کے لیے، اور مجھے صرف تنہا مدینے میں رہنا پڑے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے، تو میں اکیلا مدینے کی حفاظت کروں گا۔ یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا۔ لیکن جو فتنے ابھر رہے ہیں، جنہوں نے سر اٹھایا ہے، میں اس کا سر قلم کر کے اس کو کچل کے رہوں گا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے ساتھ دیا، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، ان کی بات ماننا ہر ایک پر لازم ہے۔ تو ایک ذمہ دار، ایک عہدے دار جب اس طرح کی کوئی بات کرے تو آدمی کو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے خلاف بغاوت شروع کر دے اور پھر ایک گروہ بنا کر کے اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دے، اور وہ شکل فتنے کی فتنہ اختیار کر لے جائے اور آپس میں گروہ مسلمان بڑھ جائے۔ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ صحابہ، جسے خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے، وہ کب تک ہے؟ سن 40 ہجری تک۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے فتنے ابھرے اور مسلمان کس طرح سے تشدد کا شکار ہو گئے، اور لوگ آپس میں مسلمان کتنے گروہوں میں، کتنی شکلوں میں بٹ گئے۔ تو دشمن تو چاہ رہا تھا یہی، دشمن نے تو یہاں تک چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، اس دور میں بھی فتنے کھڑے کر دیا جائے۔ اور یہی ہوا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا کون؟ اسود انسی۔ اسود انسی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور چل رہا تھا، یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کیا کہا؟ دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اسی طرح سے میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی اللہ رب العالمین وہی کرتا ہے، میرے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، میرے پاس بھی قرآنی آیاتیں آتی ہیں، اور اس طرح سے لوگوں میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا۔ جبکہ حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر کیا بیان فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی نبیوں کا سلسلہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی بھی نبی آنے والا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے نبی، اے عمر، اب تم بھی نبی نہیں بن سکتے ہو، گرچہ وہ صلاحیت تم میں ہے، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو تمہیں بناتا، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی میرے بعد اب نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت
کون سے نبی اتریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو کیا وہ نبی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہے نا. تو پھر یہ کہ کیسے، مطلب اس میں اختلاف ہو گیا. ایک چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. تو پھر یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہے، ایسا کیسے ہے؟ تو یہ ہے اصل حقیقت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب آئیں گے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے. ہاں، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر کے آئیں گے. جس طرح ہم اور آپ ہیں اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک فرد ہوں گے. اسی طرح سے بہت ساری روایات آپ کو مل جائیں گی، قرآنی آیات بہت ساری مل جائیں گی جس میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے. اب اگر میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی شخص چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. اگرچہ صحابی ہی نبوت کا دعویٰ کیوں نہ کر دے. یہ صحابی تو تھے، اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور طلحہ ازدی، یہ سب کون تھے؟ یہ سب صحابہ ہی تھے نا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. لیکن پھر بہکاوے میں شیطان کے آگے شیطان نے بہکا دیا، انہوں نے ارتداد کی شکل اختیار کر لی، یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں. تو ایک صحابی بھی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور نبی کا دعویٰ کرنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایسا شخص دائرے اسلام سے خارج ہے، مرتد کافر ہے. مرتد ارتدادی نہ، یہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم نہیں کر رہا ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہے. اس کا اسلام مطلب کسی کام کا نہیں، کفر میں شامل ہو گیا ہے وہ شخص. تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایک امتی کے اوپر لازم و ضروری ہے. تو تین بڑے جھوٹے دعوے دار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے تھے، ان میں سے ایک تھا اسود انسی. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، خبر ملی کہ اسود انسی نامی ایک شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی بنایا جانے والا ہوں، یعنی نبوت مجھے ملنے والی ہے. اور جس طرح سے مسیلمہ کذاب، یہ یمامہ کے اندر اس کو رحمان الیمامہ، مسیلمہ کذاب کا ذکر بھی آگے آئے گا، اس کو لوگ رحمان الیمامہ کہتے تھے. تو اس نے اپنے آپ کو رحمان الیمن، وہ رحمان الیمامہ کہتا تھا اپنے آپ کو، اور اسود انسی جو ہے یہ رحمان الیمن اپنے آپ کو کہنے لگا. اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام سحیق ہے اور دوسرے کا نام شقیق یا شریق ہے. یہ آتے ہیں میرے پاس، اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وحی آتی ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے ہیں، اسی طرح سے وہ چیز میرے پاس بھی آتی ہے اور پھر میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے لوگوں کو بتلاتا ہوں. یہ اس طرح سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر دھیرے دھیرے بہت بڑی تعداد اس کے قبضے میں آ گئی اور بہت سارے لوگ اس کے گروہ میں شامل ہو گئے، اس فتنے کا شکار ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک صحابی جو ہیں فروا بن مسیک المرادی، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود انسی کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت نکلی، اور وہاں پر ایک صحابی جن کا نام آتا ہے، جنہوں نے اسے قتل کیا تھا، فیروز دہلمی ایک صحابی ہیں جنہوں نے اس کا قتل کیا تھا. یعنی اسود انسی کا قتل کرنے والے صحابی فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس کے قتل میں، اسود انسی کے قتل میں اس کی بیوی
جس کا نام آزاد فارسیہ بتلایا جاتا ہے، وہ خود بھی شامل تھی۔ آزاد فارسیہ اس کی بیوی کا نام تھا، اور اس نے وہ بھی ایک شخص شہر بن بازان کی بیوی تھی، تو اس نے اسے قتل کر کے، اسود انسی نے اسے قتل کیا اور اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر جب اس کی بیوی کو یہ پتہ چلا، اور وہ خود اس کی بیوی اس سے عاجز آ چکی تھی اس کے ظلم و ستم سے اور اس کی اس حرکتوں سے، تو اس نے خود فیروز سے اور پھر صحابہ سے رائے مشورہ کرنے کے بعد پوری پلاننگ کی گئی، کیونکہ اس نے بہت بڑا پہرا اپنے گھر کے باہر پہرا لگا رکھا تھا تاکہ مجھے کوئی قتل نہ کر دے، اسے ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی مجھے قتل نہ کر دے، تو اس نے بہت بڑا پہرا تیار کیا رکھا تھا۔ لیکن جب صحابہ کو اس بارے میں پتہ چلا کہ اسود کی بیوی خود ہی اسے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ میں شامل کیا، اور اس کی بیوی نے وہ راستہ بنایا کہ صحابہ کس طرح سے اس تک پہنچیں گے، اور پھر یہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اس کے آرام گاہ تک، اس کی بستر تک گئے، اور انہوں نے جا کر کے اس کا سر قلم کیا اور اس کے سر کو کاٹ کر کے الگ کیا، اور کاٹ کر کے لانے کے بعد اسے اس کے ماننے والوں کے درمیان رکھا اور کہا کہ دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے جس کی نبوت کو تم تسلیم کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، اور دیکھو اس کا حال اللہ رب العالمین نے یہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات قبل اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا یعنی اسود انسی کا قتل کر دیا ہے اور اس طرح سے قتل کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک خوشخبری سنائی اور صحابہ کو اس کے بارے میں بتلایا۔ اس کے وقت میں ایک واقعہ اور پیش آیا تھا کہ ایک تابعی حضرت ابو مسلم جن کا نام بتلایا جاتا ہے، وہ تاریخی حیثیت سے کتنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، لیکن مشہور واقعہ ہے کہ وہ بھی یمن کے اندر رہتے تھے، تو اس نے اسود انسی نے انہیں قید کر لیا تھا، اپنے قید میں بند رکھا تھا اور ان سے اقرار کرواتا تھا کہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس بات کا بھی اقرار کرو کہ میں بھی سچا نبی ہوں۔ تو جب یہ جملہ کہتا تھا اسود انسی کہ میں بھی سچا نبی ہوں، تو یہ کہتے تھے کہ میں نے سنا نہیں تم کیا کہتے ہو۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیا سچے نبی نہیں ہیں۔ وہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہے، لیکن جب یہ اپنے تعلق سے کہتا تھا کہ میں بھی سچا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، مجھے بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو وہ خاموش آتے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی آگ جلوائی اس نے اور یہ پلان بنایا کہ ان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اس طرح سے ان تابعی حضرت ابو مسلم کی حفاظت کی، اور وہ اس آگ سے صحیح سالم بچ کر کے نکل گئے۔ جب وہ بچ گئے تو یہ واقعہ مشہور ہونے لگا لوگوں میں کہ ایک شخص کو اسود انسی نے قتل کرنے کا پلان بنایا، جلانے کی کوشش کی، لیکن آگ انہیں نہیں جلا سکی اور وہ صحیح سالم آگ سے نکل گئے۔ جب یہ واقعہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہوا تو اس کو ڈر خطرہ اور ڈر لاحق ہوا اس اپنی نبوت کا، جو جھوٹا نبی بن کے بیٹھا تھا، تو اس کو ڈر لاحق ہوا کہ اگر اس طرح سے لوگوں میں یہ باتیں پھیل جائے گی کہ میں ایک شخص کو سزا دے رہا تھا، جلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بچ گیا، تو لوگ میری نبوت کو تسلیم کیسے کریں گے، میری نبی کو کیسے مانیں گے؟ لوگ تو یہ سمجھ لیں گے کہ جھوٹا ہے، اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہے، وہ ایک اچھے آدمی کو، ایک سچے آدمی کو قتل کرنا، مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی، تو اس نے راتوں رات وہاں سے انہیں رخصت کیا اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں چاہنا ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو وہ مدینہ آ کر کے یہ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت آ کر کے مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی کے باہر اپنے سواری کو باندھا اور مسجد نبوی میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی انہوں نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑی کیونکہ یہ اجنبی تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہیں بتایا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں اور یمن سے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس شخص کے بارے میں بتلا سکتے ہو جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اور میں نے سنا ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے، اس نے ایک شخص کو آگ میں ڈالا تھا لیکن وہ صحیح سالم بچ گئے ہیں، مجھے اس شخص کا نام جاننا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں ابو مسلم جسے اس نے جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی اور اللہ رب العالمین نے صحیح سالم مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت عمر نے، اور پھر بعد میں سارا واقعہ اور سارا ماجرا سنا ان سے، اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ
جو مطلب وہ کر رہا تھا اس یمن کے اندر، وہ سارے حالات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے آگاہ کیا۔ دوسرا شخص جو تھا وہ طلحہ ازدی، یہ تیسرے نمبر پر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ہجری میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو یہاں پر یہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، مطلب وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم اسلام قبول کر لیے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تو اے اللہ کے نبی ہم نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ جتلانا چاہ رہے تھے طلحہ ازدی۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی یمنون علیک ان اسلموا قل تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے ایمان ملنے کے بعد کہ میں اللہ رب العالمین پر یا اللہ کے نبی پر احسان کر رہا ہوں اسلام لا کر کے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے بتاؤ آپ؟ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان لا کر کے آپ پر بڑا احسان کر رہا ہوں، اگر ہم کسی کوئی بات سمجھائیں اور وہ سمجھ جائے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کام چھوڑ دے اور کلا کر کے میں آپ پر مولانا بڑا احسان کر رہا ہوں، میں نے گناہ کام چھوڑ دیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بیوقوفی کہیں گے نا اس کو۔ وہ چھوڑ رہا ہے، اپنے لیے چھوڑ رہا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی غلطی، کوئی غلط کام چھوڑ رہا ہے، کوئی غلط طریقہ، کوئی غلط راستہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے خیر ہے اس کے اندر، نہ کہ وہ دوسرے کے لیے خیر کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتلایا کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو نہ مجھ پر احسان کیا ہے، نہ اللہ رب العالمین پر احسان کیا ہے، یہ تو تمہارے خود کے لیے بہتر ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب ہمیں بھی ہر مشورے میں شامل رکھا جائے، اگر کوئی مال غنیمت آیا ہے تو ہمیں بھی دیا جائے، ہمیں بھی بلایا جائے، ہماری بھی تکریم ہو، ہماری بھی عزت ہو۔ لوگ یہ چاہ رہے تھے، تو وہ یہ طلحہ ازدی یہی چاہتے ہوئے انہوں نے یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور پورا قبیلہ شامل ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ہم نے بہت بڑا احسان آپ کے اوپر کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے انہیں بتلایا اور سمجھایا۔ پھر یہ وہاں سے پلٹنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کے بعد، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور سمیرہ نامی ایک مقام پر اپنا مرکز بنا لیا۔ ان کا معاملہ ایک پیش یہ آیا تھا کہ ان کے قبیلے یا ان کی قلوں کے کچھ لوگ جا رہے تھے ایک سفر میں، وہاں پانی ختم ہو گیا، تو اس نے ایک نشاندہی کی کہ وہاں تک جاؤ، فلاں جگہ پہ ہو سکتا ہے تمہیں پانی مل جائے، اور اتفاق سے مل گیا۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، آدمی اپنا اندازہ لگاتا ہے، اپنا مشورہ دیتا ہے اور کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی نبی بن گیا یا اس کی ہر بات تسلیم کر لی جائے، اس کی ہر بات صحیح ہوگی، اس کی ہر بات سچ ہوگی۔ اتفاق سے ایک بات اس کی صحیح نکل گئی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی اب نبی بنا لیے گئے ہیں اور یہ نبی ہیں اور ان کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے بھی آگے چل کر کے بہت سارے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ زندہ رہے، مطلب ان کا مسئلہ باقی رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ ازدی کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کمانڈر بنا کر کے انہیں روانہ کیا کہ جاؤ اور اس طرف جتنے بھی لوگ سرکشی کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی سر اٹھایا ہے اور جو بھی اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ان سے قتال کرو۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلے کی طرف بڑھے تو ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے طے کے تھے، جسے عدی بن حاتم الطائی جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ اس قبیلے کی طرف بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ رہے تھے اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی بہت سارے ان کے ساتھ طلحہ ازدی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر تم اپنے قبیلے والوں کو بچا سکتے ہو تو تمہارے پاس موقع ہے، جاؤ انہیں سمجھاؤ، اگر وہ لوگ دوبارہ پلٹ آتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بالکل قریب پہنچ گئے اور حضرت خالد نے اپنے آگے دو صحابہ ثابت بن اکرم اور عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے یعنی قافلے سے آگے بھیج رکھا تھا کہ تم جہاں جاؤ
آگے کے حالات معلوم کرتے رہو، کیا چل رہا ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کس طرح کا ماحول ہے، اور ہمیں بتلاتے رہو۔ تب یہ لوگ جب آگے بڑھے تو انہوں نے طلحہ کے بھتیجے، طلحہ کا بھتیجا جس کا نام حبال بتایا جاتا ہے وہ ملا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حبال کو، جو طلحہ ازدی کا بھتیجا تھا، اسے قتل کر دیا۔ پھر بعد میں طلحہ کو جب اس کی خبر ملی تو یہ اور اس کا بھائی، طلحہ ازدی کے بھائی اور سلمہ، اس کے بھائی کا نام سلمہ تھا، تو طلحہ ازدی اور ان کے بھائی سلمہ، یہ دونوں نے مل کر کے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے فوراً اس قبیلے کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیا، اپنے قافلے کو موڑ لیا۔ لیکن جب وہ پہنچے تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں، لیکن مجھے صرف 3 دن کی مہلت اور دے دیں، 3 دن کی مہلت دے دیں۔ اگر میرے قبیلے کے لوگ، قافلے کے لوگ میری بات کو نہیں تسلیم کریں گے تو میں آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کرنا۔ تو یہ برابر لگے رہے، کوشش میں سمجھاتے رہے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین دوبارہ ان کے دل میں اسلام داخل کر دے اور یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے یہی ہوا کہ 500 لوگ جو اس کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح سے ایک بہت بڑی جماعت کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ ازدی کی گروہ سے، ان کو چنگل سے نکال لائے۔ حضرت طلحہ ازدی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ جب ان کی جنگ ہوئے تھے خالد سے تو یہ بھاگ گئے، وہاں سے بھاگ کر کے کہیں اور جا کر چھپ گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر جنگ ہوئی، پھر چھپے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے دوبارہ آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واپس اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ ارتداد یعنی مرتد ہو کے اس دنیا سے نہیں گئے، بلکہ اسلام لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے آ کر کے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے 2 معصوم صحابہ قتل کیا ہے، یہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بہک گیا تھا، شیطان کے فتنے میں آ گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے میری ذریعہ انہیں جنت دے دی۔ میں نے انہیں قتل کیا، وہ شہید ہو گئے، اللہ رب العالمین نے جنت دی، لیکن اللہ نے میری حفاظت بھی کی۔ اگر میں ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو میں جہنم میں جاتا، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی اور مجھے موقع دیا، میں دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے بہت ساری جنگیں کی اور بہت سارے کارنامے کیے، یہاں تک کہ پھر بعد میں حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہید ہوئے۔ تیسرا شخص مسیلمہ کذاب، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ بھی، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں اور مجھے بھی اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اس کا نام مسیلمہ بن ثمامہ بن کبیر حنفی تھا، اور یہ قبیلے بنو حنیفہ مطلب یہ حنفی نہیں جسے ہم جو حنفی لوگ کہتے ہیں، وہ حنفی نہیں بلکہ دوسرا ایک قبیلہ ہے، اس کی طرف اس کی نسبت تھی، اور اس کا لقب رحمان، جسے رحمان الیمامہ کے نام سے بعد میں مشہور کیا جانے لگا۔ اور یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، لیکن یہ بہت سارے جادوگروں کو، بہت سارے فال نکالنے والوں کو، کاہنوں کو اور شعبدہ بازیوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے پاس رکھا تھا، اور اس طرح کی خبریں لا کر کے یہ لوگ اسے بتاتے تھے، اور پھر وہ جا کر کے لوگوں میں پھیلاتا تھا کہ دیکھو اس طرح سے ہونے والا ہے، یہ چیز ہے، یہ ایسا ہے۔ اس میں سے غصہ چھوڑ جاتا تھا تو لوگ اس کی بات کو تسلیم کر لیتے تھے اور اسے ماننے لگ جاتے تھے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک خط لکھوایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، اما بعد پھر اس نے کہا کہ نصف زمین یعنی آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی زمین قریش کی ہے، لیکن قریش انصاف نہیں کرتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا ایک صحابی کے ذریعے اور کہا کہ لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، یعنی جھوٹے نبی کی طرف، اور پھر اللہ کے نبی نے لکھوایا
زمین پوری کی پوری اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کو سلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے اس کے تعلق سے خط لکھوایا، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو قتل کرنے والے وحشی غلام جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے تھے جنگ احد میں، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو، اس جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے کو قتل کیا۔ جب انہوں نے اسے قتل کیا تو ایک عورت تھی، اس نے جو محل میں اس کی بیوی یا کوئی لونڈی وغیرہ تھی، جس نے پکارا زور سے کہ ایک کالے کلوٹے غلام نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا ہے اور ہمارے نبی قتل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑی تعداد جو اس کے ساتھ شامل ہو گئی، یہ بتلایا جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 یا 21,000 کے قریب لوگ اس کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، اور ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں روانہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی تقریباً 600 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر، ایک شخص جس کا نام مجاع بن مرارہ تھا، اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیڑیوں میں جھگڑا اور اسے ساتھ میں لے کر کے اپنے ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ یہ مسلمہ کذاب کو پہچانتے نہیں تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ مجھے وہ کون ہیں۔ تو جب ایک شخص جس کا نام رجال بن انفوا بتلایا جاتا ہے، جب اس کے پاس سے گزرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس سے بہتر شخص ہے۔ لیکن جب ایک زرد رنگ اور چپٹی ناک بتلایا جاتا ہے، مسلمہ کذاب ایک زرد رنگ مائل تھا اور چپٹی ناک والا تھا، جب اس کے پاس سے پہنچے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب یہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتباع کی وجہ سے تمہیں برباد کیا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تمام صحابہ کے ساتھ دوبارہ واپس مدینہ لوٹ آئے، اور مارکے یمامہ، یعنی جو جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب سے، جسے مارکے یمامہ یا جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے، جس میں سے ثابت بن قیس بن شماس، زید بن خطاب، معن بن عدی، عبداللہ بن سہیل، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور طفیل بن عمر الدوسی الازدی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس طرح کے بہت سارے صحابہ صرف ان فتنوں کی وجہ سے جو مسلمانوں میں آپس میں ابھر گئے تھے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ان خبیث یہودیوں اور یہودیوں کے فتنے نے، خبیث یہودی قوم جو ہمیشہ سے اس نشانے میں لگی رہتی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح سے لڑائیں، کس طرح سے ان کا قتال ہو، کس طرح سے آپس میں لڑتے رہیں، اور ان کی وجہ سے یہ ساری جنگیں اور یہ ساری چیزیں وہ یہ ساری خرافات ہوئی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ، بہت ہی حکمت کے ساتھ ان تمام فتنوں کا صرف چند ہی دنوں، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بہت ہی کم ہے، صرف 2 سال کچھ مہینے، اور ان 2 سال کے بھی مدت میں بہت بڑے بڑے فتنے جو ابھر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں کو کچل دیا، اور پھر اسلام جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اس طرح سے واپس پلٹ آیا، تمام صحابہ امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دوبارہ رہنے لگے۔ تو یہ 3 مدعی نبوت، اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو نبی پیدا ہوئے تھے، وہ ساری تفصیل ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ تھے جن کا خاتمہ یا جن کا کلامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان تمام فتنوں سے جو ابھر رہے ہیں یا ابھرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک اللہ رب العالمین ہمیں رکھے، دین پر رکھے، اسلام پر رکھے، توحید پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے توحید پر کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔